بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے نامور صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش مکہ کی دہائیوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے جب تعزیرات مکہ میں اس کی ادنا سزا قید و بند تھی، چنانچہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جرم میں قید محن میں ڈال دیے گئے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے جو شخص بھی تمہارے پاس جائے گا، بے شک وہ تمہارے دین پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ذمے ہوگا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی نہ کسی طرح قید سے چھوٹ کر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے تو ایک روز قریش کا ایک جوان سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان تھا، بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ قریش کے لوگوں نے اسے واپس لانے کے لیے 2 آدمی روانہ کیے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم وہی عہد یاد دلانے کے لیے آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلتے بنے۔ جب وہ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہ اپنی سواریوں سے اترے تاکہ وہ اپنے پاس موجود کھجوریں کھائیں۔ اس دوران سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری تلوار بڑی زبردست ہے۔ اپنی تلوار کی تعریف سنتے ہی اس نے اب یہ کیا کہ تلوار پکڑی، نیام سے نکالی اور کہا، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ بڑی باکمال ہے، میں تو اس کا کئی بار تجربہ کر چکا ہوں۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ذرا دکھلانا، میں اسے دیکھوں تو صحیح۔ یوں سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اپنے قبضے میں کر لی، تلوار کو وار کرنے کی پوزیشن میں تھاما اور دشمن کی گردن اڑا دی۔ وہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا بھاگ اٹھا اور اس نے مدینے میں آ کر سانس لیا۔ بھاگتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا، یہ تو خوف زدہ دکھائی دے رہا ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو سخت گھبرایا ہوا کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہونے والا ہوں۔ اور اتنے میں اوپر سے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آن پہنچے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے
ان کے حوالے کر ہی دیا تھا، اب اللہ نے مجھے ان سے چھڑوا دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا بیڑا غرق، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا ڈالے گا۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجھے ان مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہ یہاں سے نکلے اور سمندر کے ساحل پہ آن ڈیرے لگائے۔ ادھر سہیل کا بیٹا سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرکوں سے نکل بھاگا اور سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آن ٹھہرا۔ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ قریش سے نکل بھاگتا اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ ملتا۔ اس طرح سے ان لوگوں کا ایک جتھا بن گیا۔ اللہ گواہ ہے، ان لوگوں کے جتھے کو جب بھی معلوم ہوتا کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے تو یہ اسے راستے میں ہی روک لیتے، انہیں قتل کرتے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کا واسطہ دیا، رشتہ داری اور ناطے کے لحاظ کا التماس کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجیں اور اسے روکیں۔ اب کے جو شخص بھی ہمارے پاس سے آپ کے ہاں جائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزاد گروہ کے پاس لکھ بھیجا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس چلے آئیں اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ خط ایسے وقت پہنچا کہ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے۔ خط ہاتھ میں لے کر پڑھتے پڑھتے روح قفاس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر اس ویرانے میں سپرد خاک کیا۔ اب کے صحابہ کو واضح طور پر نظر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ حدیبیہ کس قدر حکمت و دانش، تدبر اور دور اندیشی پر مبنی تھا کہ مسلمان فائدے ہی فائدے اٹھا رہے تھے اور قریش کی چیخیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے معاہدہ کر کے دراصل مسلمانوں کی حکومت اور قوت کو تسلیم کر لیا۔ مومن عورتوں کو بھی وہ واپس لانے میں معاہدے کی روح سے ناکام ہو گئے اور اب مرد حضرات کو لانے سے بھی تائب ہو گئے۔ مسلمان امن کی حالت میں خود کو مستحکم کرتے رہے اور اللہ کا دین پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ مدینہ کے مضافات میں رہنے والے وہ دیہاتی جنہیں قرآن نے اعراب کہا، وہ بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان جو نہتے ہو کر عمرہ کرنے گئے ہیں، قریش کی قوت انہیں تباہ کر ڈالے گی اور یہ واپس نہ آ سکیں گے۔ لیکن وہ نہ صرف یہ کہ واپس آ گئے بلکہ اسلام کے پھیلنے کی رفتار تیز ہو گئی، لہذا اب یہ بھی اسلام کے بارے میں محتاط ہو گئے اور قبولیت اسلام کی فضا بننے لگی۔